بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جس کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جاں کے لیے۔ الحمدللہ کہ خدا کی خاص تائید کا ہاتھ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جماعت کے ساتھ رہا اور مخالفت کے باوجود لا الہ الا اللہ کی صداؤں میں یہ مسجد اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ تعمیر ہو چکی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام ایک بار پھر اپنی شان کے ساتھ پورا ہوا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مساجد کی تعمیر کے بارے میں فرما رکھا ہے، اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہوگی تو سمجھ لو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر کوئی ایسا گاؤں یا شہر ہو جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو وہاں مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود بخود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا۔ خلفائے احمدیت نے آپ کے اس ارشاد پر عمل کیا اور روشنی کا یہ سفر جو قادیان دارالامان کی چھوٹی اور گمنام سی بستی سے شروع ہوا تھا، مشرق و مغرب کو منور کرتا ہوا مسلسل دنیا میں پھیل رہا ہے۔ آؤ کرتے رہے روشنی کا سفر، آؤ کرتے رہے روشنی کا سفر، یوں ہی جاری رہے بندگی کا سفر، یوں ہی جاری رہے بندگی۔ 1922 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے یورپ کو اس نور سے منور کرنے کے لیے لجنہ ماء کو جرمنی کے شہر برلن میں مسجد کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، میرا یہ منشا ہے کہ جرمنی میں مسجد عورتوں کے چندے سے بنے، کیونکہ یورپ میں لوگوں کا خیال ہے کہ ہم میں عورت جانور کی طرح سمجھی جاتی ہے۔ جب یورپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت اس شہر میں جو دنیا کا مرکز بن رہا ہے، اس میں مسلمان عورتوں نے جرمن کے 9 مسلمان بھائیوں کے لیے مسجد تیار کروائی ہے، تو یورپ کے لوگ اپنے اس خیال کی وجہ سے جو مسلمان عورتوں کے متعلق ہے کس قدر شرمندہ اور حیران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو ایسا ان کے اندر جوش بھرا اور ایسا ان کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جذبہ ان کے اندر بھر دیا کہ اس کی عظیم الشان مظاہرے ہوئے۔ ایک دو واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو بیچاری بیوہ تھی اور اس بیچاری کے پاس کوئی ذریعہ آمد نہیں تھی، اس کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک بکری تھی اس کے پاس، اس بکری کا دودھ بیچ کے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، اس نے وہ بکری آ کے پیش کر دی۔ 1923 میں یہ مسجد برلن میں نہیں بن سکی، لیکن لجنہ کے اس چندہ سے مسجد فضل اندر تعمیر کی گئی۔ اس وقت جو جرمنی کے معاشی حالات تھے وہ یکسر بدل گئے، کرنسی بدل دی گئی اور کاغذی روپیہ منسوخ کر کے سونے کا سکہ جاری کیا گیا، لیکن کرنسی کی قیمت اس قدر گر گئی کہ جو رقم مسجد کی تعمیر کے لیے جمع ہوئی تھی وہ ناکافی نظر آتی تھی۔ مشن کے اخراجات کئی گنا زیادہ ہو گئے۔ مسجد برلن کی تعمیر کے لیے ابتدائی تخمینہ 30,000 روپیہ کا لگایا گیا تھا، بعد میں یہ 50,000 تک بھی اس وقت پہنچ گیا تھا، لیکن حالات بدلنے پر اس کے اخراجات 15 لاکھ روپے بتائے جانے لگے۔ جماعت جرمنی سے خلفائے احمدیت کا ایک پیار کا گہرا رشتہ ہے اور ان کو جماعت جرمنی سے امیدیں وابستہ ہیں، اور انہی امیدوں کی بنا پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے 1999 میں 100 مساجد کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، میں نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ 100 سالہ جشن کو منانے کے لیے جرمنی 100 مساجد بنانے کا منصوبہ بنائے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جس حد تک مالی قربانی کر رہے ہیں اور جو آپ کے غربت کے حالات ہیں، اکثر میں آپ میں سے ایسے ہیں جن کے لیے بمشکل گزارا ممکن ہے،
ان پر یہ اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ جرمنی کے ملک میں جو بہت ہی مہنگا ہے، خصوصاً جائیدادوں کے لحاظ سے اور زمینوں کی قیمتوں کے لحاظ سے، کہ وہ ایک سال کے اندر 100 نئی مساجد بنا دیں. لیکن ہمارے کام تو ہمیشہ خدا کیا کرتا ہے. ہم سے انگلیاں لگواتا ہے، ہم سے ہاتھ لگواتا ہے. جس طرح باپ بچے کو کوئی بوجھل چیز اٹھانے کے لیے کہتا ہے، اگر بچہ آگے سے گستاخانہ طور پر یہ نہ کہے کہ یہ کیا پاگلوں والی بات ہے، میں نہیں اٹھا سکتا، بلکہ وہ ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش کرے، تو باپ بڑے پیار اور ہوشیاری کے ساتھ اس طرح وہ میز اٹھاتا ہے کہ بچہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اٹھائی. بس آپ خدا کی خاطر اگر باپ بوجھ برداشت کرنے کا عزم کریں گے اور اخلاص کے ساتھ اپنی سی طاقت پیش کر دیں گے، تو خدا باپوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والا خدا ہے. وہ اس رنگ میں آپ کی مدد فرمائے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ آپ نے یہ بوجھ اٹھایا ہے اور حقیقت میں وہ بوجھ خدا کی تقدیر اٹھا رہی ہوگی. ہر زمانے کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں اور ان کے مطابق خلیفہ وقت تحریکات جاری فرماتے ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں روز بروز ترقی کرنے والا یورپ خدا سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس ذات باری تعالیٰ کی پہچان کروانے کے لیے 100 مساجد کی عظیم الشان تحریک حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے جاری فرمائی تا خدا کا پیغام مغرب میں پھیلے اور سرزمین جرمنی بھی اس روحانی معاہدے سے فائدہ حاصل کر سکے. 1998 میں مسجدیں بننا شروع ہوئیں. وٹلس شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس تحریک کے بعد پہلی مسجد جہاں تعمیر ہوئی. ایسے مختلف شہروں میں مسجد بننے کا آغاز ہوا. خدا کی تائید و نصرت کے ساتھ نور کا یہ سفر لمحہ با لمحہ بڑھتے بڑھتے مختلف شہروں میں پھیلتا گیا. ادخلوا سجدا ادخلوا سجدا ادخلوا سجدا ادخلوا 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 سجدا 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 ادخلوا 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 سجدا. انہی میں ایک شہر برلن بھی ہے جو جرمنی کا دارالحکومت ہے. لہذا یہاں مسجد تعمیر کرنا جماعت کے لیے بہت ضروری تھا. میرا زیادہ مقصد اور خواہش جو مجھے یہاں لائی ہے وہ برلن کی مسجد کا سنگ بنیاد ہے، کیونکہ یہاں مسجد تعمیر کرنا بھی جماعت کے لیے ایک چیلنج ہے. آج کل کے حالات کے لحاظ سے بھی اور تاریخی اعتبار سے بھی اس جگہ کی خاص اہمیت ہے. برلن کے مشرق میں روس واقع ہے جو کہ اپنے وقت میں ایک بڑی طاقت کے طور پر دنیا میں حکمرانی کر چکا ہے. روس میں مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں موجود ہیں اور مساجد کی تعداد بھی کم ہے. برلن میں مسجد کی تعمیر سے روس میں بھی تبلیغ کے راستے کھل سکتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی ہے کہ زار روس کا عصا چھینا گیا ہے اور وہ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور روس کا دروازہ برلن ہے اور اس دروازے کے ذریعے سے روس فتح ہو سکتا ہے. اب کے حالات میں یہ چیز اور زیادہ قریب نظر آ رہی ہے کہ واقعی یہ مسجد